الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، یہ ٹکڑا حدیث جبریل کا ٹکڑا ہے جس کا سلسلہ پچھلے کئی جمعوں سے چل رہا ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے، تو مدنی آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ اور تقدیر پر ایمان لاؤ. اس چند چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے. ایمان ایک قلبی چیز ہے. یقین، توثیق قلب سے ہی ہوتا ہے. اس سے پہلے جمعہ میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ رب العزت نے جب تقدیر کا مسئلہ بیان کرنا چاہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تقدیر کے مسئلے کو بتانا چاہا، ان تؤمن دوبارہ لائے. اس کی وجہ بھی بتایا تھا کہ عام طور سے چونکہ یہ مسئلہ بہت سمجھ میں آنے والا نہیں، اسی لیے لوگ اس سے بحث بھی زیادہ نہیں کرتے. اجمالی طور پر، کہیں تفصیلی طور پر ایمان کا تذکرہ ملتا ہے. اخیر میں ایک بات آئی تھی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایمان امر الہی کا نام ہے، علم الہی کا نہیں. اس کی وضاحت رہ گئی تھی. اس کی وضاحت یہ ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے کہا، اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا کہ کسی کو سونا ہے تو سونے کا کیا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی ہے اور کر کے دکھایا بھی ہے. کھانا کھانا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا کیا طریقہ بتایا ہے اور کیسے کھا کر کے دکھایا ہے. ہر چیز میں جو ہمیں روزمرہ پیش آتے رہتے ہیں، ہر چیز میں اللہ رب العزت کا کچھ نہ کچھ حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہ کچھ حکم ہے یا عمل ہے یا سکوت ہے. یہ ہے امر الہی. امر الہی انجام دینے کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے، اور وہی ہے علم الہی. مثال کے طور پر ہمیں گھر جانا ہے تو ہم نے ٹکٹ لیا، ٹرین پر بیٹھ، یہ ہے امر الہی. ہمیں سونا ہے، بستر بچھائے، لیٹ گئے، پرسکون ماحول بنائے، سونے کی ہم نے تیاری کر لی، یہ امر الہی ہے. آگے اس کے بعد وہ نتیجہ ظاہر ہوگا کہ نہیں ظاہر ہوگا، یہ علم الہی پر چھوڑ دو.
ہم نے ساری تیاری کر لی سونے کی، ہو سکتا ہے نیند نہ آئے، یا کوئی اور ایسا حادثہ یا واقعہ پیش آ جائے کہ ہمیں سونے کو نہ ملے۔ ہم نے ساری تیاری کر لی گھر جانے کی، اور سارے اسباب اختیار کر لیے، ٹرین پر ہم نے سواری بھی اختیار کر لی، ہو سکتا ہے کسی عارضی وجہ کی وجہ سے سواری چل نہ پائے، بگڑ جائے، کچھ اور ہو جائے، گھر تک نہ پہنچ پائیں۔ وہ علم الہی میں ہے، اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ آگے اس کا نتیجہ برآمد ہوگا یا نہیں برآمد ہوگا۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بندے کے اختیار میں جتنا ہے امر الہی پر عمل کرنا، اتنا کرتے رہو، اتنا کر لو، بس اتنا ہی ہمیں بتایا گیا ہے۔ آگے اس کا نتیجہ مکمل ہوگا کہ نہیں مکمل ہوگا وہ علم الہی کے اوپر موقوف ہے۔ ہو بھی سکتا ہے کہ ہو جائے اور نہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، اللہ کے علم میں اس کا نتیجہ ہے۔ اللہ کو پہلے سے پتہ ہے کہ بندہ یہ عمل کرنا چاہے گا، اور اس کے نتیجے میں اسے وہ کام پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ اللہ جانتا ہے، انسان نہیں جانتا۔ اس سے بہتر تعریف، پہچان اور تقدیر کے بارے میں بتانا شاید ہی ممکن ہو۔ لہٰذا اسی کا نام تقدیر ہے۔ اللہ پر بھروسہ کر کے ہم سارے تدابیر اختیار کر لیں، پھر اس کا نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں۔ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، جو بھی اللہ کے علم میں ہوگا وہ ہو کر کے رہے گا۔ یہ ہے تقدیر۔ تقدیر کبھی اچھی بھی ہوتی ہے، کبھی بری بھی ہوتی ہے۔ اور بالقدر خیرہ و شرہ، خیرہ مطلب اچھی تقدیر، شرہ مطلب بری تقدیر۔ اور یاد رکھیں کہ یہ اچھی اور بری تقدیر یہ بندے کے اعتبار سے ہے، اللہ کے اعتبار سے نہیں ہے۔ ہم نے کچھ چیزوں کو اچھا مان لیا ہے، بارش ہو، وقت پر ہو، بڑی اچھی ہے۔ ہمارے سوچنے سے زیادہ ہو جائے، ضرورت سے زیادہ ہو جائے، ہمیں سمجھتے ہیں کہ بہت برا ہو گیا۔ اس طرح خوشحالی ہے، ہم اس کو اچھا مانتے ہیں، اور بدحالی کسی کے اوپر آ جائے اس کو برا مانتے ہیں۔ آسانی آ جائے اس کو ہم اچھا جانتے ہیں، اور کسی کے اوپر پریشانی آ جائے اس کو ہم برا مانتے ہیں۔ تو یہ اچھا ہونا، برا ہونا یہ انسانوں کے اعتبار سے ہے، یہ کہا گیا ہے، ورنہ اللہ کے علم کے اعتبار سے دونوں چیزیں برابر ہیں۔ حکمت اور مصلحت اور انصاف کا تقاضا وہی ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے سمجھ میں وہ حکمت آئے چاہے نہ آئے۔ یہ ہے اچھی بری تقدیر۔ مثال کے طور پر آپ کو سمجھاؤں کہ کسی آدمی سے کسی کا قتل ہو جائے، اب مقتول کے ورثاء نے عدالت میں کیس دائر کر دیا، FIR ہو گئی، کیس چلنے لگا، مجرم ہو گیا 302 کا، قاتل ہے، اور ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جج نے اس قاتل کے پھانسی کا فیصلہ سنا دیا۔ اب آپ دیکھیں، قاتل ہے تو بدلے میں اس کو پھانسی کی سزا ہونی ہی چاہیے۔ جج کا فیصلہ بالکل حکمت اور انصاف پر مبنی ہے، کوئی بھی سوچے سمجھ میں آتا ہے، بہت اچھا کیا جج نے کہ انصاف کیا ورثاء کے ساتھ، مقتول کے ورثاء کے ساتھ، پھانسی کی سزا سنا کر۔ لیکن اس کے باوجود کوئی جا کر کے اس قاتل کے ورثاء کو مبارکبادی نہیں دیتا کہ بھئی مبارک ہو، عدالت کا فیصلہ آپ کے گھر والے کے لیے، آپ کے لڑکے کے لیے پھانسی کا آ گیا، آپ کو مبارک ہو، فیصلہ بڑا انصاف پر مبنی۔ کوئی کہتا ہے؟ کبھی نہیں کہتا۔ کیوں؟ کسی کا قتل ہو جانا اس کو ہم نے ایک بری شے گمان کیا ہے،
حالانکہ وہ عین حکمت کے مطابق ہے، انصاف کے مطابق ہے۔ قانون کا فیصلہ، قانون کا تقاضا وہی ہے کہ قاتل کو بھی پھانسی کی سزا ملے، بالکل حکمت پر مبنی ہے اور عین انصاف کا تقاضا۔ لیکن انسانوں کے اعتبار سے، ہمارے سوچنے کے اعتبار سے وہ اچھا نہیں سمجھتے۔ یہ ہے شر کا سوچنا۔ تو شر ہو کہ خیر ہو، یہ ہمارے اپنے سوچ پر مبنی ہے، ہماری پہچان پر، انسانوں کے اعتبار سے ہے، ورنہ اللہ رب العزت کے یہاں دونوں چیزیں برابر ہیں۔ کہیں سیلاب آ گیا، ہمارے اعتبار سے، انسانوں کے اعتبار سے یہ شر ہے، لیکن اللہ رب العزت کے فیصلے کے اعتبار سے بالکل حکمت پر مبنی۔ اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، وہ اچھے سے جانتے ہیں کہاں کیسے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاتھ پیر ٹوٹ گیا، موت ہو گئی، ہمارے اعتبار سے بالکل ہم یہ سوچتے ہیں انسانوں کے اعتبار سے کہ یہ شر پر مبنی ہے، یہ بری تقدیر ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے یہاں بالکل انصاف کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت کے یہاں بری چیز کوئی نہیں ہوتی، اللہ کے یہاں سب چیز حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوتی ہے اور سب چیز اچھی ہوتی ہے۔ کبھی اس کا فیصلہ کر کے، کبھی کبھی زندگی دے کر اللہ رب العزت فیصلہ کرتے ہیں، تو کبھی اس زندگی کو لے کر کے موت کا فیصلہ کر کے فیصلہ کرتے ہیں۔ دونوں چیزیں ہیں جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتی ہیں۔ سوچ ہماری مرضی میں ہے کہ ہم نے ایک کو شر مان لیا ہے، ہم نے ایک کو خیر مان لیا ہے۔ دونوں کے اعتبار سے اسی لیے حدیث میں آیا ہے، چاہے وہ اچھی تقدیر ہو، ہمیں اچھا لگے تب بھی وہ اللہ کی مرضی سے ہے، چاہے ہمیں برا لگے ہم اس کو برا سمجھیں، بری تقدیر مان لیں، وہ بھی اللہ رب العزت کی مرضی اور مصلحت کے اعتبار سے ہے۔ ایمان دونوں پر لانا ہے، یہ ہے بالقدر خیرہ و شرہ۔ ایمان کا مسئلہ یہی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، اکابرین نے فرمایا ہے کہ رضا بالقضاء، اس پر انسان کو ہمیشہ ایمان رکھنا چاہیے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے؟ حضرت نے کہا بہت اچھا حال ہے، مزے میں زندگی کٹ رہی ہے، بہت خوش و خرم۔ اس نے کہا ایسا کیسے؟ بہت سے لوگ تو حیران و پریشان بھی ہیں۔ تو ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، میں تو حیران و پریشان کبھی نہیں ہوتا ہوں، ہمیشہ خوش و خرم رہتا ہوں۔ کہ حضرت وہ کیسے؟ وہ نسخہ ذرا ہمیں بھی بتا دو کہ ہم بھی ہمیشہ خوش و خرم رہیں، کبھی غم اور صدمہ، بے چینی پاس نہ جھڑکے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے لیے بھی بڑا آسان ہے، ہم تو ہمیشہ اسی پہ عمل کرتے ہیں، تم بھی عمل کرو۔ کہ وہ کیا چیز ہے نسخہ؟ کہ رضا بالقضاء۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جو فیصلہ کر دیا ہے، ہمارا بندہ بھی اس پر راضی رہے، لہذا ہم نے اپنی مرضی کو اللہ کے مرضی کے تابع بنا دیا ہے۔ جو اللہ کی مرضی وہی ہماری مرضی۔ اگر اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر عافیت، تندرستی کا ماحول ہو، اس پر راضی اور خوشی رہتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر اللہ کا فیصلہ یہ آتا ہے کہ اس کو ہم بیماری، تکلیف اور آزاری میں مبتلا کر دیں، تو ہم اس پر بھی راضی اور خوش رہتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس کی حکمت اگرچہ ہمارے سمجھ میں نہ آئے تو کیا ہوا، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے تو اللہ کے یہاں کوئی نہ کوئی اس کی حکمت ہوگی، لہٰذا ہم اللہ کے فیصلے پر راضی برضا رہتے ہیں۔ ہمارے خوشی کا راز یہی ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ بہت بڑا، بہت کارآمد نسخہ ہے کہ جو آدمی اس طرح اپنے مزاج کو بنا لے کہ وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائے، چاہے وہ فیصلہ اس کو اچھا لگے تب بھی، چاہے وہ فیصلہ اس کو شر اور برا لگے تب بھی، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کا گر
اور ہنر جن کو آ گیا پھر ان کے بعد کبھی بھی ان کے پاس کبھی بھی تکلیف اور مصیبت اس کا معنی ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہاں، تقدیر تدبیر سے کبھی منع نہیں کرتی، یاد رکھیں۔ ایک آدمی ہے کہ اگر وہ یہ سوچے کہ نہیں، اپنے مقدر میں اگر لکھا ہے گر کر کے مرنا چھت پر سے، تو ہم گر کر کے ہی مریں گے، مڈیر بنانے کی کیا ضرورت ہے، ہم نہیں بنائیں۔ غلط بات ہے۔ تدبیر اختیار کرنے سے تقدیر کبھی نہیں روکتی۔ چھت ہم نے بنایا ہے، 4 منزلہ ہے، تو اس کی جالی، اس کے مڈیر اچھے سے ہم بنائیں تاکہ نہ ہم خود گریں نہ ہی اور کوئی گرنے پائے۔ یہ تدبیر ہے۔ ہم نے گاڑی سے سفر کرنا شروع کیا ہے تو اس گاڑی کو اچھے سے ہم مینٹین کریں، ہم اچھے سے اس کی دیکھ بھال کریں کہ سب کچھ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، نہیں پتہ چلا چالو کر کے بیٹھے برگی فیل ہے پہلے سے۔ تدبیر اختیار کرنا تقدیر کے منافی بالکل نہیں، بلکہ تقدیر ہی یہی ہے کہ آپ پہلے تدبیر اختیار کرو، اسباب اختیار کرو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تجارت میں آدمی یہی نہ کرتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، سب کچھ دیکھ تاک کر کے حساب سے اپنا مال فروخت کرنا چاہتا ہے، وقت ہے کہ نہیں وقت ہے، بھی بھاؤ زیادہ ہے کہ نہیں زیادہ ہے، کب بیچنے میں اپنا زیادہ منافع ہوگا، سب کچھ بڑے تدبیر سے، بڑے ناپ تول کر کے پھر آگے قدم بڑھاتا ہے۔ یہ ہے تدبیر اختیار کرنا، اسباب اختیار کرنا۔ لہذا اگر کوئی تدبیر اختیار کر رہا ہے، اس کو یہ نہیں کہہ سکتے آپ کی یہ تقدیر کے خلاف جا رہا ہے، نہیں، تدبیر بھی تقدیر کے تابع ہے، بلکہ پہلے تدبیر اور اسباب اختیار کرنے کا حکم ہی ہے۔ پہلے آپ تدبیر اختیار کرو، اسباب اختیار کرو، پھر اس کے بعد آپ تقدیر پر بھروسہ کرو۔ یہ نہیں کہ اللہ نے اگر ہمارے مقدر میں جہنم میں جانا لکھ ہی دیا ہے تو ہم اب نماز کیوں پڑھیں، روزہ کیوں رکھیں، زکوٰۃ کیوں دیں، یا دوسروں کے ساتھ بھلائی اور سخاوت کا معاملہ ہی کیوں کریں، ہمارا انجام اگر وہ ہے۔ یہ انجام اپنے کو معلوم ہی نہیں، علم الہی میں کیا ہے یہ کسی انسان کو معلوم ہی نہیں۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ ہمارا جنت میں جانا طے ہے، لہذا ہمیں نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، زکوٰۃ دینے کی اور صلہ رحمی سخاوت کرنے کی کیا ضرورت، نہیں، علم الہی میں کیا ہے یہ تمہیں معلوم ہی نہیں۔ تدبیر اختیار کرنے کا، اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے باقاعدہ شریعت میں۔ لہذا پہلے آپ تدبیر اختیار کریں، اسباب اختیار کریں، نماز بھی پڑھیں، پھر اس نماز کے بعد آپ اللہ پر توکل کریں، ہو سکتا ہے اس نماز کی وجہ سے ہماری مغفرت ہو جائے۔ روزہ ہم رکھیں، پھر اس روزہ رکھنے کے بعد اللہ سے ہم اس بات کی کوشش کریں، اس بات کا عقیدہ رکھیں، اس روزے کی بنا پر ہماری مغفرت ہو سکتی ہے۔ زکوٰۃ بھی دیں، صلہ رحمی بھی کریں، سخاوت بھی کریں، ہر اچھے کام کریں جن کی بنا پر جنت میں داخلے کا حکم آیا ہے۔ یہ تدبیر اختیار کر لیں، پھر اس کے بعد ہم تقدیر پر بھروسہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بار ایسا مرحلہ آ گیا، طاعون پھیلا ہوا تھا ملک شام میں، سیریا میں طاعون پھیلا ہوا تھا۔ اسلامی فوج وہاں جہاد کر رہی تھی، مجاہدین لڑ رہے تھے۔ سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ اب جب طاعون پھیل گیا، بیماریاں پھیل گئیں، گھوڑے بھی مرنے لگے، مجاہدین بھی شہید ہونے لگے، سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بڑی تشویش ہوئی۔ وہ ولولہ بڑھانے کے لیے، جوش پیدا کرنے کے لیے فوجیوں میں انہوں نے یہ درخواست کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ اگر ایک بار آ جاتے
فوجی ہمارے آپ کو دیکھ لیتے آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، تو اگرچہ ہم تعداد میں کم ہیں تو کیا ہوا، ہمارے اندر پھر جوش اور جذبہ آ جاتا، سارے مجاہدین ایمانی حرارت سے لبریز ہو جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے مشورہ کیا، مدینے سے چلے نکلے۔ ملک شام کی سرحد پر پہنچنے سے پہلے جب وہاں کے اصل حالات کا جائزہ لیا تو وہاں پر پھر میٹنگ ہوئی، بہت سارے بڑے بڑے صحابہ کرام اس وقت موجود تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی جب پتہ پائے کہتے عمر آ گئے ہیں بارڈر پر تو وہ بھی چلے آئے۔ وہاں پر یہ مشورہ ہوا کہ امیر المومنین کو آگے نہیں جانا چاہیے، ادھر طاعون پھیلا ہوا ہے، بیماری پھیلی ہوئی ہے، ابھی کرونا آ کے گیا ہے، ہم میں سے سب جانتے ہیں جس پر کرونا مسلط ہوتا تھا، یوں آیا اور یوں گیا، صبح زندہ ہے شام میں غائب ہے دنیا سے، شام میں زندہ ہے صبح اس کی لاش موجود ہے۔ اس زمانے میں کرونا آیا تھا، اس زمانے میں طاعون اور ہیضہ وغیرہ آیا کرتا تھا۔ مشورہ ہوا کہ امیر المومنین کو نہیں جانا چاہیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا، عمر اتفر من القدر، عمر تم مقدر سے بھاگ رہے ہو؟ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر تمہارے مقدر میں موت لکھی ہے تو موت آ کے رہے گی، تم وہاں ملک شام جاؤ، چاہے یہیں بیٹھے رہو چاہے مدینے میں موجود رہو۔ موت ایک برحق چیز ہے، مقدر میں اگر لکھے تو مر کے رہو گے، تم چاہے جاؤ چاہے نہ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ عمر تم موت سے بھاگتے ہو؟ حضرت عمر نے بڑے افسوسانہ لہجے میں کہا، لو غیرھا قالھا یا ابا عبیدہ، اے ابو عبیدہ تمہارے علاوہ کوئی یہ بات کہتا تو اتنی تکلیف نہ ہوتی، تم کہہ رہے ہو بڑی تکلیف ہوئی مجھ کو کہ تم اللہ کے رسول کے ساتھ اپنا کافی وقت گزارے ہو اور تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ میں جیسا آدمی جو اللہ کے رسول کا ساتھی رہا ہو تمہاری طرح، ہم موت سے ڈر کے بھاگ جائیں گے؟ کاش کہ کوئی اور کہتا تو تکلیف نہ ہوتی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہاں، میں اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم کی طرف بھاگ رہا ہوں۔ نحن نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ۔ اور یہ فیصلہ کیوں لیا؟ اسی مجلس میں جب میٹنگ چل رہی تھی حضرت ابو عبیدہ نے یہ بات کہی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ایک حدیث سنا دی جو اس وقت پہلے نہیں تھے، بعد میں وہ آئے جب دیکھے مجلس کا یہ ماحول ہے اور لوگوں کو حقیقت حال کا کچھ لوگوں کو علم نہیں ہے، تو انہوں نے ایک حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور مجھ کو اچھے سے یاد ہے کہ یہ حدیث اللہ کے رسول کا ہی قول ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسی جگہ پر ہو جہاں پر بیماری پھیلی ہوئی ہو تو اس کو مناسب نہیں کہ وہاں سے نکل کر کے کسی ایسی جگہ جائے جہاں بیماری نہیں ہے، اور کوئی ایسا آدمی جو ایسی جگہ پر ہے جہاں بیماری نہیں ہے، اس کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ وہاں چلا جائے جہاں پر بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ جب انہوں نے یہ حدیث سنائی تو سارا مسئلہ کلیئر ہو گیا، صاف ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں یہی صحیح ہے، اب اسی پر عمل ہوگا، اب میں اس مقام پر نہیں ہوں جہاں طاعون پھیلا ہوا ہے، اس لیے واپس چلے جانا ہی بہتر ہے۔ لوگوں نے یہی کہا، نحن نفر الی قضاء اللہ الی قدر اللہ، کہ ہم اللہ کے فیصلے سے اللہ کے فیصلے ہی کی طرف جا رہے ہیں۔ قدر پر یا تقدیر پر بالکل ہمیں بھروسہ ہے، چونکہ یہ اللہ کے رسول کا کہنا ہے، اس لیے ہم اپنی جان کو جان بوجھ کر کے جوخم میں نہیں ڈالیں گے۔ رہی بات موت کی، تو ہمارے اگر مقدر میں موت ہے تو مدینے میں بھی رہ کے آ سکتی ہے، جہاں ہوں یہاں پر بھی آ سکتی ہے، اور ملک شام چلے گئے وہاں پر بھی آ سکتی ہے۔ تقدیر کے بارے میں ہمیں بالکل کوئی شبہ نہیں ہے، بس اللہ کے رسول کا جو فرمان ہے اس فرمان پہ عمل کرتے ہوئے واپس جا رہا ہوں۔ تدبیر یہ تقدیر کے منافی ہے ہی نہیں۔
تدبیر اختیار کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، اسباب اختیار کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ ایک آدمی بیمار ہوا، لے کے اس کو جانا ہے کہاں؟ ہاسپٹل میں، ڈاکٹر کے پاس۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ اپنا آپ ہلاکت میں مت ڈالو، موت مقدر ہوگی تو مر جائے گا، نہیں مقدر ہوگی تو جی جائے گا، نہیں، اس کو لے کے جاؤ ڈاکٹر کے یہاں، اسپتال لے کے جاؤ، اسباب اختیار کرو، تدبیر اختیار کرو۔ اب سب کچھ کرنے کے بعد اب فیصلہ اللہ کے اوپر چھوڑ دو کہ ہم نے دوا کرا دیا، علاج کرا دیا، اسپتال لے کے آ گئے، ڈاکٹر تجویز کر دیا اچھے سے اچھا، اب اس کے اگر مقدر میں زندگی ہوگی تو زندہ رہے گا، مقدر میں موت ہوگی تو مر جائے گا۔ یہ ہے ایمان بالقدر۔ تدبیر تقدیر کے منافی بالکل نہیں ہے، پہلے تدبیر ہے پھر تقدیر ہے۔ لہذا کبھی اگر فیصلہ تدبیر کے بعد، اسباب کے بعد ہمارے موافق آئے، اچھا بھی لگنا چاہیے، کبھی ہماری سوچ کے خلاف بھی آئے تو اس پر کبھی بھی نالہ اور شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یا ہم نے کاش کہ ایسا کر، آش کاش کچھ نہیں۔ اب ہم نے جتنا اختیار تھا کر لیا، باقی اللہ کی مرضی، جیسی اللہ کی مرضی ہوئی ویسا فیصلہ ہوا، اس پر ہمیشہ راضی رہنا چاہیے۔ اسی لیے شریعت نے کہا کہ ختم ہو جائے، آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، ساری تقدیر، ساری تدبیر اختیار کر لی، سارے اسباب اختیار کر لیے، لیکن موت سے کسی کو روک لو، یہ تمہارے بس میں نہیں، مر گیا اللہ کی مرضی۔ اور جو ایمان سے خالی ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی آدمی مر گیا تو سارا بوجھ اپنے سر پہ لے لیتے، کاش کہ میں دوسرے ڈاکٹر کے ہاں چلا جاتا، ایسا کر لیتا، ویسا کر لیتا، میں نے ایسا نہیں کیا اس لیے مر گیا۔ اس انسان کو، مسلمانوں کو شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اچھی تقدیر ہو تب بھی، بری تقدیر ہو تب بھی، یہ سب اللہ کی مرضی ہی سے ہوتا ہے، اس پر ایمان لانا ہے، یہی ہے تقدیر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔